اب اس سلسلے میں مولانا جعفر عباس صاحب برادر مولانا جعفر عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ مولانا مرزا جعفر عباس صاحب، سیکریٹری جامعۃ التبلیغ، ممبر بورڈ آف ٹرسٹی شیعہ پی جی کالج۔ صدر محترم، معززین سامعین، السلام علیکم۔ آپ یہاں کے اوپر جس سے معراج میں تشریف لائے ہیں، یقیناً جیسا کہ ابھی ہمیں برادر عزیز نے فرمایا کہ مختلف موقعوں پر جگہ جگہ پر امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے حضرت آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک اور اس کے بعد جو سلسلہ امامت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے شروع ہوا اور قائم آل محمد پر تمام ہوا، اس میں اس چیز کا لحاظ رکھا کہ جسے بھی انسانوں کی تحفظ کے لیے اس دنیا میں مبعوث کیا یا بھیجا وہ معصوم ہو۔ عصمت کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ اس میں ظلم نہ ہو، اس لیے کہ اگر کوئی ظالم ہے تو وہ کبھی بھی حق اور انصاف اور عدالت سے اپنے فیصلوں کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو حضور ختمی مرتبت نے اپنی حیات طیبہ ہی میں دین کا رہنما، رہبر اور خلیفہ غدیر کے میدان میں بنا دیا تھا، کیونکہ نبی کریم جانتے تھے کہ علی ہمارے ہی نور کا ایک جز ہیں اور ان کے پاس وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اس لیے غدیر میں ان کی خلافت کا اعلان کر کے مسلمانوں کو ان کے حوالے کیا اور ان کو مسلمانوں کے حوالے کیا۔ وفات پیغمبر اسلام کے بعد حالات کچھ ایسے بنے کہ حضرت علی نے مسلمانوں کو تو نہ چھوڑا، لیکن بعض سیاسی معاملات میں کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اس سلسلے کو سنبھالا۔ مجھے اس مختصر سی تقریر میں حضور ختمی مرتبت کے بعد ظاہری دور خلافت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کے سلسلے میں کچھ نہیں عرض کرنا ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جب 3 خلافتوں کے دور تمام ہوئے اور مجمع امیر المومنین کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے کہا کہ یا علی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کریں، تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تمہاری بیعت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو فرمایا اس کی 2 وجہ تھی۔ ایک تو بیعت کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ غدیر کے میدان میں تمام مسلمان رسول کی موجودگی میں حضرت علی کے ہاتھوں میں بیعت کر چکے تھے، تو اب حضرت کو کسی کی بیعت کی ضرورت نہیں تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ حضرت نے ارشاد فرمایا خود، جسے نہج البلاغہ کے اندر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ مجھے ظاہری خلافت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تم ظاہری خلافت پر میرے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ میری خلافت میں انصاف ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، آقا اور غلام ایک ہی رکاب میں پیر رکھیں گے، رشتہ داریوں کی بنیاد کے اوپر بیت المال کا مال لوگوں کو نہیں دیا جائے گا، اونچے خاندانوں کو دیکھ کر ان کو بیت المال کا حق نہیں دیا جائے گا۔ 3 چیزیں خاص طور پر سمجھ لینا کہ دور بنی امیہ میں جو بیت المال کا مال ناجائز طریقوں پر دوسروں کو دیا گیا ہے وہ ان سے واپس لیا جائے گا۔ ظالم و جابر گورنر جو مسلمانوں کے سروں پر مسلط ہیں انہیں معزول کیا جائے گا۔ تیسری بات یہ
کہ میری دور خلافت میں اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اسی کے ذریعے فیصلے کیے جائیں گے۔ جب مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو مانا تو حضرت نے ظاہری خلافت کو قبول کیا۔ اس کے اندر چند اہم باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضرت کا یہ کہنا کہ میری دور خلافت میں اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستوں پر حکومت قائم ہوگی، یہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے اللہ اور رسول کے راستے اس طرح سے نہیں تھے جیسے ہونا چاہیے۔ عدالت کا عالم یہ تھا کہ امیر المومنین امام المتقین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب ظاہری دور خلافت ہے، مولا کی زرہ ایک عیسائی چرا لے گیا۔ کسی موقع پر حضرت نے اسے دیکھا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری زرہ ہے، تیرے پاس کیسے ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ میری ہے۔ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ اب اس کے لیے کورٹ جایا جائے اور وہاں فیصلہ ہو۔ جب کورٹ میں معاملہ درج ہوا اور فیصلہ کرنے والا ظاہر پورا ایک نظام تھا، حضرت نے خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے یہ نہیں کہا کہ جب میں کہہ رہا ہوں میری ہے تو مجھے دے دے۔ کورٹ میں جب گواہی کی بات آئی، زرہ اس کے پاس تھی، اس نے یہ کہا کہ میری ملکیت ہے، میرے پاس زرہ ہے۔ جج نے حضرت سے سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ پاس کوئی گواہ ہیں؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اس کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ میری زرہ ہے۔ فیصلہ حضرت کے خلاف ہو گیا۔ حضرت نے کچھ نہ کہا، خاموش بیٹھے رہے، بڑے غور سے اس عیسائی کو دیکھتے رہے۔ اس نے زرہ ہاتھ میں لی، چند قدم چلا، پھر روتا ہوا واپس آیا اور حضرت کی خدمت میں زرہ پیش کر کے کہا کہ آج مجھے جو میں نے اپنی مذہبی کتابوں میں انبیاء کے تذکرے سنے ہیں، یہ حکومت محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی نبی چلا رہا ہے، اس لیے کہ آپ حاکم ہونے کے باوجود بھی آپ کے نے میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں کی، اور آپ کے قاضی نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے دباؤ میں نہیں کیا۔ جو اصول قائم کیے گئے تھے کہ گواہ پیش کیے جائیں، آپ گواہ نہیں پیش کر پائے تو زرہ مجھے مل گئی، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ زرہ میں نے چرائی تھی اور یہ زرہ جو ہے وہ آپ کی ہے، آپ ہی رکھیں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس زرہ کے لینے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ حضرت کی عدالت نے، حضرت کے اصولوں نے ایک غیر مسلم کو جو جھوٹ بول رہا تھا، جھوٹا بن کے آیا تھا، لیکن اب وہ حق کی گواہی دے رہا ہے۔ عالم یہ ہے حضرت کا، عدل و انصاف کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی شہد کا حلوہ بنا کے لاتا ہے اور حضرت کی خدمت میں پیش کرتا ہے، مولا پوچھتے ہیں کہ یہ ہے کیا؟ یہ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ کیا تو لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا اب حاکم وقت ہے، میں نے چاہا کہ آپ کو کچھ تحفہ دوں۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ تحفہ مجھے کیوں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تو مجھے جہنم کی آگ میں دھکیلنا چاہتا ہے؟ یہ حلوہ دے کر مجھے تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے مال غنیمت اور بیت المال میں جو حق ہے تیرا اسے کچھ بڑھا دوں؟ کہا یا حضرت اس سے قبل تک ہوا یہی ہے کہ تحفے دیے گئے اور بیت المال کی رقوم بڑھائی گئی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ علی تو کانٹوں پر سونا گوارا ہے مگر خلاف پروردگار عالم عمل گوارا نہیں ہے۔ حضرت کی عدالت اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ دوسری ظاہری دور خلافت میں حضرت کے پاس ایک شخص اپنا ایک قضیہ لے کے آیا، حضرت نے اس کا فیصلہ سنایا، جو آیا تھا اس کے خلاف فیصلہ ہوا۔ وہ عمر ابن خطاب کے دربار میں گیا اور چاہ کے اس نے اپنے فیصلے کو کہا کہ میرا ایسا ایسا معاملہ ہے، اس کا فیصلہ آپ کیجئے۔ اس سے غلطی یہ ہوئی
امیر المومنین غالب کل غالب مطلوب کل طالب حضرت علی ابن ابی طالب سے فیصلہ کرایا اور انہوں نے میرے خلاف فیصلہ دیا ہے. تاریخ گواہ ہے کہ دوسری دور خلافت تخت خلافت سے کودے اور اس کے گریبان میں ہاتھ دیا اور ارشاد فرمایا کہ کیا میں تجھے قتل کر دوں؟ تو علی کے خلاف فیصلہ مجھ سے کروا رہا ہے. میں نے نبی سے سنا ہے کہ میری امت میں علی سے زیادہ بہتر کوئی فیصلہ کرنے والا ہی نہیں ہے. جو فیصلہ علی کر دیں گے اس کے خلاف کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضرت نے اپنی زندگی میں اپنے خاص اعزا جنہیں نے آ کے یہ کہا کہ یا علی میرے شہریے میں بیت المال سے جو رقم مل رہی ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیجئے. حضرت نے فرمایا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں رشتہ داری کی بنیاد پر تمہیں بیت المال سے کچھ زیادہ دے دوں، کیونکہ میرے سامنے ہر مسلمان برابر ہے. یہاں رشتہ دار کی بنیاد پر تمہیں کچھ نہیں عطا ہوگا. عالم یہ ہے حضرت کا، امیر المومنین کا عالم یہ ہے، فیصلے ہو، عدالت ہو، قانون ہو، شریعت ہو، حضرت نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ جھک کے سلام کرنے والا ہے یا یہ منہ موڑ کر چلا جانے والا ہے. حق جس کے ساتھ ہوا اس کے حق میں حضرت نے فیصلہ کیا. عزیزان گرامی، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا کہ ایسا امام عادل نہ پیدا ہوا ہے نہ ہونے والا ہے. ایک شخص نے حضرت کی دعوت کی، بلایا، کھانا کھلایا. جب کھانا کھلا چکا تو کہا حضرت میرے حالات بڑے خراب ہیں، میں چاہتا ہوں کہ بیت المال میں سے کچھ میرا اضافہ ہو جائے، کچھ رقم مجھے زیادہ ملنے لگے. مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب تیرا خود تو نہیں کھا پا رہا تو نے میری دعوت کیوں کی؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھئے کیسے دعوت کی آپ کی. چند دن میں نے کچھ اپنے خرچوں میں کٹوتی کی، کچھ بچایا میں نے، اور اس کے بعد میں نے آپ کی دعوت کی. دنیا کو کوئی اور ہوتا تو مسکرا کے امکان ہے شہریہ بیت المال سے ملنے والی رقم کو بڑھا دیتا. لیکن حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجھے ضرورت سے زیادہ مل رہا ہے تبھی تو نے بچایا. اگر تجھے ضرورت بھر مل رہا ہوتا تو کہاں سے بچاتا؟ عزیزان گرامی، یہی سبب ہے کہ ایک طبقہ جس نے ظاہری خلافت کے موقع پر حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کی، لیکن بیعت کرنے کے بعد اس بیعت کو اس لیے توڑ دیا کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے بعد ہمارے شہریے میں کچھ اضافہ ہو جائے گا، رقم کچھ بڑھا دی جائے گی. لیکن حضرت علی ابن ابی طالب کا رویہ یہ ہے کہ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، بڑے خاص افراد تھے وہ کہ جو رسول کی صحبت میں رہے، حضرت علی کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد انہوں نے دوسروں کے ہاتھوں پر بیعتیں کی اور پھر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے حضرت سے ہم اپنا شہریہ بیت المال سے ملنے والی رقم کو بڑھا دیں. لیکن حضرت نے ارشاد فرمایا تم میرے ساتھ رہو یا میرا ساتھ چھوڑ دو، ہم عدل و انصاف سے کام کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ ہو تو ہم مال مسلمین کو تم پر خرچ کر دیں. عزیزان گرامی، ہم سبھی مسلمانوں کو امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے ہے، عدل و انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا چاہیے ہے. اسی لیے حضرت نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ حکومت کفر سے چل سکتی ہے، ظلم سے نہیں چل سکتی ہے، کیونکہ جب ظالم حاکم ہوگا تو وہ عادل ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب اگر کسی کی عدالت کے قصیدے کوئی سنائے تو یہ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ اگر وہ ظالم ہے تو وہ سب گڑھے ہوئے باتیں ہیں، وہ تمام باتیں گڑھی ہوئی ہیں، وہ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ابھی ہمارے برادر محترم نے بہت اچھی بات کہی کہ حضرت علی کا صبر جو ہے
وہ عجیب ہے۔ عزیزان گرامی، عالم اسلام ذرا تاریخ سے پوچھے کہ حضرت کو صبر کیوں کرنا پڑا؟ جس نے خیبر کے تر کو اگھاڑا، جس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا، اب اس کے گلے میں ریسوان ستم باندھی گئی اور علی نے صبر کیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ ریسوان بندھوانے والے کون تھے؟ گھر میں آگ لگانے والے کون تھے؟ جنہی نے رسول کی بیٹی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، ظلم کیا، وہ امت رسول کے ساتھ انصاف کیا کریں گے؟ میں انہی جملوں کے ساتھ اپنی تقریر کو تمام کرنا چاہتا ہوں، اور میرا ارادہ تو بالکل نہیں تھا، نہ میں اس کا شوق رکھتا ہوں کہ میں سیمینار یا کانفرنس میں اس طرح کی تقریریں کروں، لیکن ایک وجہ تھی، شاید سمجھدار اسے سمجھ گئے ہوں گے، جس کی وجہ سے میں حاضر ہوا۔